السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے۔ میرے مرشد غوث پاک کے دیوانوں، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کی بڑی فضیلت ہے اور یہ نیک بننے کا نقطہ بنام نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 553 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت یعنی دل کی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ دوستو، غوث پاک کا دوسرا بیان ہے غوث پاک کی سب بیداری۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ دوستو، صفحہ نمبر 118 میں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 میں ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات جب میں نے اپنے معلومات یعنی عبادت کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ دوستو، غوث پاک کا ایک اور بیان ہے، نماز میں سستی کے عاشقان غوث اعظم، ہماری سستی کے تو کیا کہنے، فجر کی اذان پر آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھی، ابھی تو جماعت میں تھوڑی دیر ہے، پھر 15 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں، پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا اور نماز قضا ہو گئی، چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نماز قضا ہونے کا افسوس بھی نہیں ہوتا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، تھوڑی سی مروفیت ہوتی ہے، چلو بھائی قضا پڑھ لیں گے۔ عورتیں اس بلا میں زیادہ پڑتی ہیں، شاپنگ سینٹر جائیں گی، نماز قضا کر کے پڑھ لیں گی، یہ بھی وہ جو نمازی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی ان کی تو بات ہی الگ ہے، کسی کی شادی یا دعوت میں گئے تو اسلامی بھائیوں کی بھی نماز گئی، جس کو جذبہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لیں۔ غوث پاک نے فرمایا ہے، میں نے خود اپنی بچوں کی امی کو سفر وغیرہ میں نماز پڑھائی ہے، گھر نہیں پہنچ سکتے، چلو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر جذبہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ افسوس، ہم نماز کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، وہانا وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے، ورنہ ایک دوسرے کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں، رب کو سب خبر ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ دوستو، غوث پاک نے فرمایا ہے، بہت زیادہ عبادت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 11 میں ہے، اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے اور اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ دوستو، غوث پاک کا بیان ہے، نفل روزوں کی کثرت۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نہایت کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو غوث پاک کے تمام ماننے والے یہ عزم کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عرض شرعی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور جتنے قضا ہوئے ان کی سچی توبہ کیجیے اور ان کی قضا بھی کر لیجئے۔ میرے مرشد غوث پاک بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں وغیرہ سے روزہ افطار کرتے تھے۔ رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ دوستو، غوث پاک کا بیان ہے، غوث پاک کی نیکی کی دعوت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 1521 ہجری میں بغداد محلہ میں مشرق میں موجود حلوہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانکا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ دوستو، یہ تھی غوث پاک کی شان۔ اللہ ہم سب کو غوث پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔